حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون، جن کا واقعہ سن کر دل درد سے تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ حضرت یاسر کی زوجہ اور نامور صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ مکے میں آپ کنیز کی حیثیت سے رہا کرتی تھیں۔ جب کوہ فاران سے اسلام کی صدا بلند ہوئی تو آپ تینوں نے اس صدا پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دن تو آپ لوگ اطمینان سے رہے، لیکن اس کے بعد کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھنے لگے۔ ان کے ظلم اتنے زیادہ تھے کہ جسے آج کے ٹائم پر اگر ہم سوچ بھی لیں تو ہماری روح کانپ جائے۔ اتنی تکلیفیں وہ دیتے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوگ مکے کی تپتی ریت پر لے جا کر لوہے کی زرہ پہنا کر دن بھر دھوپ میں کھڑا کرتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد بھی آپ ہمیشہ صبر کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس گلی سے گزر ہوا تو آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ کس طرح سے کفار ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرتی تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ان کے حق میں دعا کی۔ اور دن بھر کفار ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، دن بھر طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اور دن بھر کی اذیتیں سہنے کے بعد صبر کرتی رہتی اور شام کو اپنے گھر آ جاتی تھیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ دن بھر کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچیں تو بدبخت ابو جہل پہلے سے وہاں پر بیٹھا تھا، اور اس نے آپ کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ یہ سب سننے کے بعد بھی خاموش رہیں اور صبر کرتی رہیں، جسے دیکھ کر اس بدبخت کو بہت غصہ آیا، اور کمبخت نے غصے میں آ کر آپ کی ناف کے نیچے تیز دھار سے حملہ کر دیا، برچھی مار دی، جس کے بعد آپ لہو لہان ہو گئیں، اور اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ جس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کفار نے تو ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیں، آپ بھی ہمیں اجازت دیں کہ ہم کچھ کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اے عمار، تم صبر کرو، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آل یاسر کو جہنم سے بچا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے، اور جب ہجرت نبوی کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی جنگ بدر میں ہوئی، تو جو ابو جہل اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور اور پہلوان سمجھتا تھا، اس جنگ میں اسے دو چھوٹے چھوٹے بہادر بچوں نے مار گرایا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا، اے عمار دیکھو، تمہاری ماں کے قاتل کا فیصلہ خدا نے کر دیا ہے۔